اوکے جی، اس سیریز میں ہم صدقہ سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے، صدقہ کیا ہے، صدقہ دینا کیوں ضروری ہے، صدقہ ہمیں کیوں دینا چاہیے، صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، صدقے کی بشارات کیا ہیں، قرآن پاک میں صدقہ سے ریلیٹڈ ہمیں کیا چیز ملتی ہے، یا احادیث میں ہمیں صدقہ سے ریلیٹڈ کیا انفارمیشن ملتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ صدقے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ صدقہ ہمارے لیے ایک عبادت ہے، کیسی کہ ہمارے مال کا جتنا بھی ناپاکی ہوتی ہے وہ اس صدقے کے تھرو نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ بڑے بزنس مین ہیں، سو یو شوڈ بی پے سم تھنگ فار اللہ آلمائٹی، اب اللہ کے راستے میں کچھ لوگوں کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے۔ صدقہ مینس ٹو سے یہ نہیں کہ آپ کسی بھی انسان کو صدقہ دیں اور اس کی دل آزاری کریں کہ میں آپ کو صدقہ دے رہی ہوں، یعنی کہ اپنا صدقہ کسی کو دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی دل آزاری کے لیے اگر آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہو، یا پھر آپ کسی سے یہ بول رہے ہیں کہ میں اپنے مال کی پاکی کے لیے تمہیں صدقہ دے رہی ہوں، تو یہ چیزیں اگلے بندے کو ہرٹ کرنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا ہے ہمیں، اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے کرنی ہے اس کو خالصتاً اللہ کی نیت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت پاک ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کا اجر دیتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں ہمارا دکھاوا یا کسی چیز میں ہم لوگوں کا بہت ہی بڑائی آ جائے یا تکبر آ جائے، پراؤڈ آ جائے، ان چیزوں کو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے سکپ کرتا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور جو ہمارے اعمال کے دائیں طرف کے پلڑے کو بھاری کر رہی ہیں ان کو ہم نے انکریز کرنا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ آپ کے مال، جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ مال کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے اس کے اندر غلط چیزیں انوالو ہوئی ہیں، یعنی اگر آپ کا سورس آف انکم غلط ہے، اگر آپ نے غلط سورس آف انکم کے تھرو کچھ اماؤنٹ اکٹھی کر لی ہے، اگر آپ اس کا صدقہ دیتے ہو، دین آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کی وہ اماؤنٹ جو ہے وہ باقی حلال ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اگر آپ صدقہ بھی دے رہے ہو دین آپ پھر وہی کام کر رہے ہو، سو اٹس ناٹ اپلیکیبل فار یو۔ آپ اس کو کرتے رہیں گے، آپ اس سے ہٹیں گے نہیں، تو آپ کے لیے کوئی قبولیت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ جو ہے وہ ارجنٹ سروس ہے، آپ نے یہاں سے اللہ کی راہ میں 10 روپے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو میں تو صدقے کو ہمیشہ سے ارجنٹ سروس ہی سمجھتی آئی ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ایک چیز میں انفارم کرنا چاہوں گی کہ صدقہ کو آپ لوگ ارجنٹ سروس سمجھیں، یعنی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن۔ آپ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو رشوت دینے کا کام سمجھے کہ اللہ میں آج آپ کی راہ میں صدقہ کروں گی تو ان ریٹرن آپ نے مجھے اتنے اماؤنٹ دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں یا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے۔ اب اجر وہ آپ کو کس فارم میں دیتا ہے یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے، یعنی کہ ہمیں ہر دن صدقہ دینا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے پاس مال ہمارا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں، یعنی کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جن کے پاس اپنے پیٹ پالنے کے لیے اتنا زیادہ سرمایہ نہیں ہے، تو وہ صدقہ کسی کو ڈونیشن دینے کا کام کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے بہت سے دروازے ہیں، تو آپ ان کے تھرو صدقہ کرو۔ سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اگر آپ دن میں ایک بار سبحان اللہ پڑھتے ہو تو وہ آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے صدقے میں دینے کے لیے، کچھ پینیز نہیں ہیں، تو آپ اپنی زبان سے ان چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکی کا کسی کو حکم دینا صدقہ ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، اور یہ 2 ٹائپ کے صدقے ہیں اس ایک کام میں۔ آپ کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہو تو آپ کا یہ بھی صدقہ ہے، اگر آپ کسی کو برائی سے روک رہے ہو اٹس اے سیکنڈ ٹائپ، یہ بھی آپ کا صدقہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے یا اتنی ایلیجیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدقہ کر سکیں کسی بھی چیز کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، کسی خوراک کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس یہ اعمال ہیں تو آپ ان کے ساتھ صدقہ کریں۔ بہرے کو اگر آپ بلند آواز سے گفتگو کر کے سنا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کا نہیں پتا، وہ کہیں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کہ میں
سن نہیں سکتا ہوں، آپ اس کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ ہے. آپ اندھے کو راستہ دکھا رہے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ ہے. اگر آپ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دیتے ہیں تو اٹس اے صدقہ فار یو. اگر آپ حاجت مند کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب تمہاری طرف سے تمہاری جان پر صدقہ ہے. یعنی کہ یہ صدقہ ہماری جان پر ہے. جو ہم اپنے مال کے تھرو صدقہ کرتے ہیں وہ ہمارے مال کا صدقہ ہے. جو ہم اپنی جان کے تھرو صدقہ کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے کسی اعضاء کے تھرو صدقہ کریں، وہ ہماری جان کا صدقہ ہے. یعنی کہ اس سے ہم اپنی جان پر آئی ہوئی بلائیں ٹال سکتے ہیں. صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، بلاؤں کو مٹا دیتا ہے. یعنی ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ایک صدقہ کے تھرو ساری ریپلینش ہو سکتی ہیں. ایک صدقہ کے تھرو ساری کی ساری ڈائمنش ہو سکتی ہیں، غائب ہو سکتی ہیں. ان کی اپیرنس ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے سارا کچھ کام ہو چکا ہے، پیسفل ہو چکا ہے سارا انوائرمنٹ. کیونکہ ہم نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا ہوتا ہے اپنی نیک نیتی سے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے کہ آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے. جب بھی آپ صدقہ کریں آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے. نیک نیت پہ ہی آپ کو بشارت ملتی ہے، ادروائز آپ کو بشارت نہیں ملتی. قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سود کیا ہے، آپ بڑھا کر کسی سے لے رہے ہیں، دیٹ از سود. آپ نے کسی کو 10 روپے دیے ہیں، ان ریٹرن آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے 15 روپے لوں گی، اٹس یور سود. یہ آپ کے سود میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. ایکسٹرا جو آپ اپنی انکم کسی کو قرض دینے پہ لے رہے ہوتے ہو، دیٹ از کالڈ سود. اور سود حرام ہے. سود کا ایک پیسہ بھی آپ کے پیسوں میں شامل ہو گیا تو وہ حرام ہے. تو سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ آپ نے اپنا سود کس طرح ختم کرنا ہے، صدقہ دینے سے. اگر آپ صدقہ کرتے ہو تو آپ اپنے سود کا جو اماؤنٹ ہے سمجھیں کہ اس کا صدقہ نکال چکے ہیں. اگر آپ پھر سود لینا ختم کریں گے تو آپ کا وہ صدقہ بھی کاؤنٹ ہوگا اور آپ کا فردر جو مال ہے وہ حلال ہوگا. ادروائز آپ کا مال حرام ہی رہے گا جب تک کہ آپ اس گناہ میں کنٹینیوٹی اختیار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کہ جو رزق تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو رزق دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں، کیبل اس کے کہ موت کا وقت آ جائے. یعنی کہ اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اور اس وقت وہ انسان جس نے خرچ نہیں کیا وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دی ہوتی کہ میں صدقہ کرتا اور صلح کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی کہ اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ ہمارے پاس اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ابھی ہماری جان کنی نہ کریں. اور اس ٹائم پہ ہم یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے کہ میں اپنے رزق میں سے یا اپنے کمائے گئے جتنا بھی میرا مال تھا اس میں سے میں کچھ صدقہ کر سکتا اور کچھ اچھے لوگوں میں، صلح کرنے والے لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم لوگوں کو اپنے پورے اینڈ پوائنٹ پہ یاد آئیں گی، کہ اینڈ پوائنٹ پہ ریئلائز ہوں گی، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں انہیں پہلے ہی ایکولائزیشن میں لے کر آنا ہے، پہلے ہی ہمیں ان کو آکوپائی کرنا ہے تاکہ بعد میں ہماری لائف یا ہماری موت مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے اندر اس طرح کی نیکیوں کو ڈیلی بیسس پہ ایڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے اندر یہ ڈیلی بیس پہ ایڈ کریں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے تو آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ آلموسٹ 33 ٹائمز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دن میں کم سے کم ایک بار کسی کو نیکی کا حکم لازمی دینا ہے. آپ نے دن میں کم سے کم کسی کو ایک بار برائی سے لازمی روکنا ہے. آپ نے، اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہرا لازمی نظر آئے یا کوئی اندھا نظر آئے یا پھر کوئی بھی ایسا معذور بندہ نظر آئے جس کی ہم ہیلپ کر سکیں. اٹس ناٹ امپورٹنٹ. کیونکہ ایک بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے اس کے لیے یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے اس کے گھر کا کوئی بندہ الحمدللہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی ایشو ہو تو وہ کس طرح اس طرح کے لوگوں کی مدد کرے گا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے جو بھی کوئی حاجت مند اس کے دروازے پہ آتا ہے، ایون کوئی فقیر ہے، کوئی سائل آ رہا ہے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ ہیلپنگ کے لیے دیں، وہ بھی آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کے سائل کو صدقہ دینا چاہیے. تو قرآن پاک میں نیکسٹ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں یعنی مسلمان ہیں اور صدقہ دینے والے ہیں تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ان کا نیک کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ نے سورہ کہف میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے نیک
کبھی ضائع نہیں کرتا. تو آپ نے اگر بہت چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے, اور یہ ایک ایسی نیکی ہے صدقہ جو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل ورکنگ کی یا اسپیشل ٹائمنگ کی یا اسپیشل کسی چیز کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلتے چلتے کسی کو دیکھ کر مسکرا ہی رہے ہیں ایز اے صدقہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ کوئی عورتیں گزر رہی ہیں اور مردوں کو دیکھ رہی ہیں تو مسکرا رہی ہیں, یہ آپ کا صدقہ نہیں ہے, کہ وہ تو نامحرم ہے آپ کے لیے, آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو. کوئی بھی ایسی عورت گزر رہی ہے جو لائک آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خوشحال نہیں ہے یا ہیں بھی, تو آپ نے ان کو دیکھ کے جسٹ ایک اسمائل کی, یا اگر آپ نے ان کو ایون سلام بھی کر دیا ہے تو یہ بھی آپ کا ایک صدقہ کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے ایک مسلمان بھائی پر سلامتی بھیجی. کسی کو دعا دینا بھی اسے صدقہ دینا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ قرآن پاک میں سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی صدقہ کی ترغیب دے یا کسی نے نیک کام میں کسی کی اصلاح کی تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم دیں گے. یعنی کہ اگر کوئی صدقہ کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ صدقہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے, یا پھر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو کیونکہ وہ بھی صدقہ ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں. صدقہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ جو مجھے صدقہ دیتے ہیں یہ میرے اوپر آپ لوگوں کا قرض ہے جس کو میں دگنا کر کے یا 10 گنا کر کے ادا کروں گا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا قرض نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا بوجھ نہیں رکھتا. ایون اللہ تعالیٰ کسی انسان پر دوسرے انسان کا بوجھ نہیں رکھتا. انسان کو وہ اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنی کہ اس کی وسعت ہوتی ہے, جتنا کہ وہ بیئر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس طرح کا بوجھ کیسے لاد سکتا ہے؟ سورہ حدید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں, یعنی کہ جو صدقہ دے رہے ہیں, ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے. یعنی کہ آپ جو کام اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو انشاءاللہ جزا دیتا ہے, اور یقیناً اللہ جزا دیتا ہے. بہت ساری صورتوں میں آپ کو یہ ورسز لکھی ہوئی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اس کا بدلہ ضرور عنایت فرماتا ہے. یعنی کہ جو بندہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, صدقہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنا کچھ مال, اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کو شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ گھر میں میلاد کروا رہے ہیں, آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, اٹس یور صدقہ, بہت اچھی بات ہے. بٹ میلاد سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی بہت ایکسپلینیٹری لیکچر شیئر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے میلاد کس ٹائپ کا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, پراپر میلاد ہو. یہ نہیں کہ آپ کا نام میلاد ہے اور اس میں میوزیکل انسٹرومنٹس آپ چلا رہے ہیں اور دین آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے تو کھانا کھلایا تھا تو مجھے اس کا ثواب اتنا ہی ملنا چاہیے جتنا کہ ایک عام آدمی کو پراپر میلاد کا ملنا چاہیے. تو قرآن پاک میں آپ نے وہ لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ کیا اکھیارے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب آپ خود یہ سوچ لیں کہ ایک بندہ جو پراپر نیکی کر رہا ہے وہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے جو پراپر نیکی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اگر نیکی کرنی ہی ہے تو اس کو زائل کرنے کے طریقے مت بنائیں, پراپرلی اس کو لے کے چلیں. آج کل کا جو ہمارا ایرا چل رہا ہے اس میں نیکیاں کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور صدقہ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لائک ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں گے تو ہمارے لیے وہ بڑھا دیا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں گے تو ہمارے اماؤنٹ میں سے یا ہماری اشیاء میں سے وہ چیز کم ہو جائے گی. جب ہمارے اندر سے یہ غلط بیانی باہر نکلے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ صدقہ کی فضیلت کیا ہے, صدقہ کیا ہے, صدقہ دینا ضروری کیوں ہے, اس سے ہمیں اپنا مال پاک کیوں کرنا ہے, ہمیں اللہ کے سامنے پاکی لے کر جانی ہے, ناپاکی نہیں. بے شک اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے, اللہ طہارت کو پسند کرتا ہے, اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے. تو آپ کا صدقہ آپ کے مال کی طہارت ہے, آپ کی پاکی ہے, آپ کے جان کا صدقہ آپ کی جان کی طہارت ہے. تو آپ نے صدقہ کو اپنا معمول بنا لینا, چاہے آپ کسی بھی فارم میں کریں. میں نے آپ کے ساتھ کچھ میتھڈ شیئر کیے جو کہ حدیث سے ثابت ہیں کہ آپ نے اس طرح سے صدقہ کرنا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے میتھڈ کو یوز کریں, آپ کے پاس پراپر نہیں اویلیبلٹی ہے پراپرلی صدقہ کرنے کی, اگر آپ ان میں سے کچھ کریں, ایون آپ کسی کو نماز کے لیے بول رہے ہیں, آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ کسی کو بول رہے ہیں کہ آپ بھائی اٹھ کے نماز پڑھ لیں بیکاز نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہوگا.